السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جمعے کا دن ہے اور مسلسل بارش ہو رہی ہے لاہور میں۔ اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے، یہ دیکھیں جی، بارش ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہو رہی ہے اور آج صبح کی ہو رہی ہے، اور بادل بھی اسی طرح گرج چمک رہے ہیں بہت زیادہ۔ تو اللہ رحم کرے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، اب آپ کو یہ بتانا تھا کہ وکلاء نے بڑی بھرپور جدوجہد کی ہے ماشاءاللہ۔ سپریم کورٹ میں، اسلام آباد میں، پاکستان بھر کے وکلاء جو ہے وہ وہاں پہ آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت زبردست نعرے بازی کی ہے کہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، جج جنرل رابطے ہم نہیں مانتے۔ یہ صرف جناب وکلاء ہی ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ وکلاء کے علاوہ کوئی کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، سیاسی پارٹیوں میں بھی میں کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی جو ہے نا وہ مزاحمت کر سکیں۔ یہ مزاحمتی جو پالیٹکس ہے وہ وکلاء ہی کرتے ہیں۔ اور کل جو ہے وہ 12 اور 13 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا اور سپریم کورٹ کا گھیراؤ ہے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ سارے جو ہے نا ہمارے مطالبے مانے جائیں، اور میڈیا ہاؤسز بھی ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں، یہ خبریں جو ہے نا یہ ٹی وی چینل والے بہت کم چلا رہے ہیں۔ کل ایسے اکا دکا جو انہوں نے خبریں بتائی ہیں، ورنہ نواز شریف کا دور ہوتا تھا ایک ایک چیز لائیو مانی خان کی دکھاتے تھے کہ مانی کو چھینک آئی ہے، مانی نے پانی پیا ہے، مانی اب ایسے بیٹھا ہے، اب لیٹ گیا ہے، ایک ایک بات بتاتے تھے۔ اب چونکہ وہ مارشل لا لگا ہوا ہے اور کنٹرول میڈیا ہے اور کنٹرول ڈیموکریسی ہے، بلکہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، کٹ پتلی سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، کٹ پتلی کے آگے کٹ پتلی بیٹھے ہیں یہ پنجاب میں اور ہر جگہ پہ، تو خبریں آپ تک نہیں پہنچ رہی۔ تو کل جو وکلاء نے میسج دیا ہے نا، وہ یہ دیا ہے کہ ہم کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ سیاسی پارٹیوں کا ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کی کمزوری ہے کہ وہ وکلاء نمائندوں کے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں ہے۔ کل جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ اس میں وہ لوگ آئیں، لیکن کل جو سول سوسائٹی کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی بھی شارع دستور میں اس احتجاج میں شامل نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان میں آپ شامل ہوں۔ جو ہم نے پرسوں احتجاج کرنا ہے اس میں بھی شامل ہوں، 13 تاریخ والے احتجاج میں بھی شامل ہوں، تو اس میں آپ شامل ہوں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے، اور اس جو وکلاء کی تحریک ہے نا، اس کو قومی تحریک بنائیں، کیونکہ جگہ جگہ جو ہے نا وہ ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی قانون کے مطابق کوئی ادارے نہیں چل رہے، کوئی ادارے قانون کے مطابق نہیں چل رہے۔ تو پہلی کامیابی یہ ہمیں ملی ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جی سینیارٹی کی بنیاد پہ ججوں کو اوپر بھیجا جائے۔ یہ اپنے من پسند گروپوں کی صورت میں بنا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اتنی گندی حرکت کر رہے ہیں یہ جو سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں۔ ان کو اب اگر ہم وکلاء نہ ہوں، ہماری بار کونسلیں نہ ہوں، انہوں نے اور اندھیر نگری مچا دینی ہے۔ پہلے بھی مچائی ہوئی ہے انہوں نے اندھیر نگری۔ کوئی ان سے خوش نہیں ہے، نہ کوئی کلائنٹ خوش ہے، نہ کچھ، صرف وہی خوش ہیں جو ان کو پلاٹ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پلاٹ نکل رہے ہیں۔ ایک جج کے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے ہیں، ان ججوں کے 3 پلاٹ نکل رہے ہیں۔ یہ اندھیر نگری نہیں ہے تو ہم ان کو یہ پلاٹ لینے دیں گے؟ نہیں لینے دیں گے، کبھی بھی نہیں لینے دیں گے۔ بار کونسلیں جو ہیں مجموعی طور پہ ان کے اوپر چیک ہے، ان کے اوپر چیک ہے، اور وہ یہ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ رہے گا، چیک رہے گا۔ اس کے بعد جو میں آپ کو یہ ویڈیو میں بات بتانا چاہتا ہوں، جو چوتھے نمبر پہ یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس تھی عائشہ ملک، تو عائشہ ملک کا نام کل ڈراپ ہو گیا ہے، اور وہاں جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے 8 ممبر تھے، تو 4 ادھر ہو گئے۔ 4 نے کہا جی کہ ان کو سپریم کورٹ بھیجا جائے، اور 4 نے کہا نہ بھیجا جائے، تو کوئی اکثریت نہیں ہو سکی، اس لیے ان کو جو ہے نا وہ فی الحال ڈیفر کر دیا گیا ہے۔ اب نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، حق بنتا ہے کہ جو بھی
یہاں پہ ہمارے اس وقت چیف جسٹس بنے ہیں منیر بھٹی صاحب. عام جو وکلاء ہم بحث کر رہے ہیں بار کونسلوں میں یہ وہ، ان کو سپریم کورٹ میں بھیجا جائے. ٹھیک ہے، ان کا ہی بنتا ہے، اور ان کو وہ نہیں بھیج رہے. پتہ نہیں کیا ان کی وجوہات ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم بیفور ٹائم آپ کو بتا نہیں رہے ہوتے. ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی، ہمیں معلوم ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو اور جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو یہ عائشہ ملک کا فی الحال چلا گیا ہے. تو اب قانون کے مطابق، اصول کے مطابق پنجاب کی جو یہ سیٹ ہے، ہمارے جسٹس امیر بھٹی صاحب ہے، ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. لیکن یہ جو ہمارے چیف جسٹس گلزار صاحب ہیں پاکستان کے، وہ ان کو نہیں لے کے جانا چاہتے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں نہیں کر رہے؟ قانون کے مطابق کیوں نہیں کر رہے جب سارے متحد ہو کے وکیل کر رہے ہیں؟ ہمارے وکیلوں میں بھی گروپ بنے ہوئے ہیں نا، لیکن سارے متحد ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جناب سینیارٹی کے اصول پہ یہاں پہ کام کیا جائے. اب یہ نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ جی پنجاب سے چلے نہ لیں تو پھر اسلام آباد سے لے لیں، اطہر من اللہ صاحب کو وہاں بھیجیں. اب وہاں بھی یہ جھگڑا ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو فی الحال جو عائشہ ملک والا وہ ہے سپریم کورٹ میں جانے والا مسئلہ، وہ ختم ہو گیا ہے. فی الحال ڈیفر ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں جی اب اگلا نشانہ کس کے اوپر آئے گا. لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو سندھ سے آپ نے 5واں نمبر کا جج سپریم کورٹ میں بٹھایا ہے، اس کو بھی واپس لینا پڑے گا، آپ کو لینا پڑے گا. یہ وہ کہتے ہیں جی اتنا اچھا فیصلہ جتنا اچھا پلاٹ، کارنر والے پلاٹ ان کو مل رہے ہیں. یہ قوم ان کو نہیں چھوڑے گی، یقین کرو. قوم ہمیشہ احتساب کرتی ہے. آج بلائیں نا ثاقب نثار کسی ہمارے وکیلوں کے کسی بار روم میں آ کے چائے تو پی لے. کتنے بڑے عہدے پہ رہا ہے، ایک چائے کا کپ پینے کے لیے وہ ہائی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ بار میں، اسلام آباد میں، سپریم کورٹ میں کہیں بھی نہیں جا سکتا. کتنا اپنے آپ کو سیاہ و سفید کا مالک سمجھتا تھا. وہ دم دبا کے کہیں چھپا ہوا بیٹھا ہے کہ میں نظر آ گیا تو میرے اوپر گندے ٹماٹر اور گندے جو ہے نا انڈے پڑیں گے. تو ایسے فیصلے آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ایسے فیصلے کرتے ہیں؟ اس وقت آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا، طاقت کے نشے میں آپ کہتے ہیں جی اس کو ٹانک دو، اس کو اٹھا دو، اس کو اڑا دو، اس کو یہ کر دو، وہ کر دو. آپ نے ہی فیصلے کیے ہیں نا. پاناما کا فیصلہ ہی آپ نے ہی کروایا ہے نا. نواز شریف کو سزائیں بھی اسی ثاقب نثار نے دلوائی ہیں نا. تو اب کدھر ہے؟ آئے ذرا چائے کی پیالی تو پی کے دیکھے ہمارے وکیلوں میں بیٹھے، اس کو پتہ لگ جائے جناب یہ میں نے کیسے کیسے فیصلے کیے. اس لیے یہ پھر بھاگتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھاگتے ہیں. کوئی بھی چیف ہو جو جب وہ بن جاتے ہیں نا، کسی بھی ادارے کا سربراہ بن جاتا ہے، اس کے پاس پوری پاور آ جاتی ہے. پھر وہ پاور کا مس یوز کرتا ہے. جب مس یوز کرتا ہے تو پھر وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، پھر وہ یہ ملک چھوڑ کے بھاگتا ہے. ان کے پہلے بھی یہی ان کا حساب ہوتا ہے. ملک میں کون؟ پرویز مشرف اس ملک میں رہ رہے، پرویز اختر کیانی اس ملک میں رہ رہے، یا یہ جو ہے ثاقب نثار اس ملک میں رہے گا؟ یہ اس کا تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں چلا گیا. ہم وکیلوں کو نہیں پتہ، ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کہیں نظر آئے یہ. تو پلاٹو کریسی جو ہے نا، پلاٹوں والی جو انصاف ہے نا، پلاٹو کریسی، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. اور یہ فی الحال مسئلہ چلا گیا ہے. فوراً سندھ ہائی کورٹ کا بھی واپس لو. اور میڈیا کی آزادی کے لیے بھی وکیل نکل رہے ہیں. سیاسی پارٹیوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ 12 تاریخ کو پارلیمنٹ کے دھرنا ہے، سپریم کورٹ کے باہر دھرنا ہے، وہاں پہ پہنچیں اور اپنی حاضری لگوائیں. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی باہر نہیں نکلتا. ہم تو اپنی جو ہے نا وکیل اپنا خطرہ لے کے، ہر قسم کا خطرہ لے کے ہم تو نکل آتے ہیں. ہم نے تو پرویز مشرف کو بھی یہاں سے چھٹی کروائی ہے، وکیلوں نے ہی کروائی ہے نا. کوئی سیاسی پارٹی باہر نہیں نکلتی تھی جب ہم افتخار چودھری کے حق میں نکلے تھے. تو اس لیے یہ اپنا کردار ادا کریں. ان کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن پھر یہ نہ ہو کہ عوام ان کو بھی مسترد کر دے. ٹھیک ہے. عوام کی یہ خواہش ہے کہ مہنگائی کے خلاف نکلیں سارے لوگ مہنگائی کے خلاف. ٹھیک ہے جی.
تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.